ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين أو كما قال صلى الله عليه وسلم حضور آئے تو سر آفری نشپا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفری نشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا قابل و صد احترام واجب الاحترام اور اساتذہ کرام اور میرے جامعہ حاضر کے چہکتے مہکتے بلبلوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد مسعود و محمود و مبروک سے منون ہے۔ سامعین محترم، تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے حضور علیہ السلام کے آمد سے قبل کیا تھا؟ ظلم ہی ظلم تھا، کفر و شرک کا راج تھا، ہر طرف ویرانی ویرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، قتل و گری کا بسیرا تھا، معمولی باتوں پر کٹ مرنا عام تھا، بچوں کو زندہ درگور کر دیا جانا معیوب نہ تھی، عورت حیوانوں کی کسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، اور ایک کا الگ الگ خدا تھا جس کی لاٹھی اس کا بھینس کا قانونی نافذ تھا۔ الغرض انسانیت تباہی و بربادی کے آخر دہانے تک پہنچ چکی تھی۔ ذی وقار ساتھیوں، دفعہ چندستان دیر کا ستارہ ہویدا ہوا، حضرت انسان کی خوشبختی کا ساتھ چمک اٹھا، ظلمات کو اجالوں کی خبر ہوئی کہ یتیم عبداللہ جگرے گوش آمنہ شاہ حرم حکمران عرب و عجب قائد انسانیت فرمان روائے عالم شہنشاہ کونین 9 ربیع الاول بروز پیر 9 ربیع الاول بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو عالم قدس سے عالم امکان میں بے بصر کو بابصر کرنے کے لیے، بے نظر کو بانظر کرنے کے لیے، مردہ دلوں کو حیات جاودانی دینے کے لیے، سینکڑوں ہزاروں کے پجاریوں کو ایک کے در پر جھکانے کے لیے، ملکوں کی دوری، اقوام کی بیگانگی اور تفریقی زبانوں کو مٹانے کے لیے سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری کرنے کے لیے قافلہ نبوت کے آخری مقتدی اور قصر نبوت کے آخری ستون بن کر کے تشریف لے آئے۔ سامعین محترم، آئیے میں آپ کو حروف تاجی کی زبانی میرے آقا فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد مسعود کا ایک نرالی شان سناؤں۔ چنانچہ معلم کائنات کی آمد پر توجہ کرنا۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، حا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا ایمان آ رہا ہے، سین نے کہا ساقِ کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، سواد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، سواد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، طوا نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، زوا نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ماوا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کمی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح و قلم آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، اور
واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادیہ برحق آ رہا ہے، اور یا پکار اٹھا یکتانوں کی شان آ رہا، جگتانوں کی شان والا آ رہا ہے۔ اسی لیے کہ کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈو گی ثانی ہے محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔